مکروہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، مکروہ وہ شے یا فعل ہے جس کے ترک کرنے کا مطالبہ حتمی اور لازمی طور پر نہ کیا گیا ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس سے لازمی طور پر رک جانے کا مطالبہ ہو اور وہ مطالبہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، جیسے نماز وتر کا چھوڑنا۔ لہٰذا نماز وتر کا چھوڑنا جو ہے اس سے شریعت نے لازمی طور پر منع کیا ہے، اور اس کا چھوڑنا جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ باقی رہا مکروہ تنزیہی، تو مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کو ترک کرنے کے مطالبہ میں شدت نہ پائی جائے، یعنی شریعت نے اس سے روکا تو ہو، لیکن اس کے رک جانے کا جو مطالبہ ہے شریعت کا، جو شریعت نے کہا ہے کہ رکنا ہے اس سے، اس رک جانے کے مطالبے میں شدت نہ پائی جائے، زیادہ سختی نہ پائی جائے۔ جیسے محرم الحرام شریف میں صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور روزے بھی آپ ملا لیں، لیکن اس حکم میں اتنا شدت اور سختی نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا بغیر اجازت شوہر، بغیر اجازت خامد نفلی روزہ رکھنا، یہ بھی شریعت نے اس سے منع تو کیا ہے، لیکن اس کے منع کرنے میں وہ مکروہ تحریمی والی سختی نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہر وہ فعل جس سے لازمی طور پر رک جانے کا مطالبہ ہو، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کریں گے تو آپ مکروہ تحریمی کے مرتکب ہوں گے۔ اور وہ ہر وہ فعل جس کو ترک کرنے کے مطالبہ میں شدت نہ ہو، سختی سے نہ کہا گیا ہو کہ آپ نے لازمی طور پر اس سے بچنا ہے، تو وہ فعل کیا ہوتا ہے، وہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس سے نہیں رکیں گے تو آپ مکروہ تنزیہی کے مرتکب ہوں گے۔